السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہوئے پہلا سوال پیش کرتے ہیں جو کیا ہے حافظ محمد گلریز نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ موبائل یا چارجر نجس ہو جائے اور اگر انہیں پیٹرول سے صاف کر دیا جائے تو پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ موبائل اسی طرح جتنی بھی الیکٹرانک اشیاء ہے جن کے اوپر پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ برباد ہو سکتی ہیں، ناکارہ ہو سکتی ہیں، ایسی تمام چیزوں کو پیٹرول سے یا کسی کیمیکل سے آپ صاف کر سکتے ہیں۔ جب بھی نجاست ختم ہو جائے گی آپ کی یہ تمام چیزیں پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا سوال کرتے ہیں کہ عام انسان کسی چیز کو پاک سمجھتا ہو، وہمی انسان اس کو ناپاک سمجھ رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جو چیزیں پاک ہے وہ ہر حال میں پاک ہی رہے گی، چاہے اس کو وہمی انسان ناپاک ہی کیوں نہ سمجھے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی نارمل انسان اس کو پاک سمجھ رہا ہے اور وہ پاک ہے تو وہ ہر ایک کے حق میں پاک ہی رہے گی۔ اگر کوئی وہمی انسان اس کا دیکھا دیکھی یا اس کی تقلید کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے وہم کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز جو کہ پاک تھی جس کو اس نے استعمال کیا ہے اس کے حق میں بھی پاک ہی ہوگی۔ اگلا سوال کرتے ہیں سلمان حیات۔ کہتے یہ ہیں کہ وسوسوں سے ہم بہت پریشان ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے جس سے باتیں کر سکے، میری تکلیف کچھ کم ہو جائے، پلیز میری مدد کرے اللہ کے واسطے، وسوسوں سے میری زندگی جہنم ہو چکی ہے۔ دیکھیے، جو وہم اور وسوسے کی بیماری ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی وسوسوں کے پیچھے پڑو گے یا آپ کے ذہن میں جو باتیں پیدا ہو رہی ہے ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو بھی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ انہیں جھڑک دے، ان کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہ کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں آج کوئی ایک مسئلہ پیدا ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ چلو آج کی بات ہے، اس طرح یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے وہم اور وسوسے کے پیچھے آپ بالکل نہ پڑے۔ کسی چیز کا خیال جب آپ کے دل میں آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو آپ اسے جھٹک دیں، دوسرے کام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں۔ اسی طرح جو طہارت اور پاکی کے مسائل ہوا کرتے ہیں ان میں احتیاط کرنا ضروری ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کرنا، ہمیشہ طہارت اور پاکی کے مسائل کو اپنے سر پر سوار کر کے رکھنا، یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ جب آپ واش روم میں ہوں تو واش روم میں ہوتے ہوئے اچھی طرح آپ استنجا کر لیں۔ جب پیشاب سے یا پخانے سے آپ فارغ ہو جائیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی نجاست نہیں ہے جو کہ نکلے، اس کے بعد آپ استنجا کریں، وہاں سے باہر آ جائے۔ پھر باہر آنے کے بعد بالکل نہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کوئی قطرہ اڑا ہوگا، پتہ نہیں میرا ہاتھ پاک ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے کپڑے کے کسی حصے کے اوپر فلش سے کوئی چھینٹا اڑ گیا ہوگا۔ اس طرح کی کوئی بھی بات آپ بالکل نہ سوچیں، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہیں۔ شعبان اختر صاحب کہتے ہیں کہ مکھی اگر کسی چیز سے ٹچ ہو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، کیا مکھی ناپاک ہوتی ہے؟ جی نہیں، مکھی ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر یہ مکھی آپ کے کھانے پینے والی چیزوں سے ٹچ ہو جائے، اس کے اوپر بیٹھ جائے یا استعمال کی جانے والی چیزوں پر بیٹھ جائے تو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، آپ مطمئن رہے، کیونکہ جو مکھی ہوتی ہے اس کا ظاہری حصہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مکھی کے اوپر نجاست ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ مکھی بیٹھی ہے اور وہاں پر وہ نجاست چھوڑ گئی ہے اور وہ نجاست 1 درہم سے زیادہ ہے جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے 1 درہم سے زیادہ وہ نجاست آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس صورت میں اتنی جگہ کو آپ صاف کر لیں، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگلی بات پوچھتے ہیں شیخ کریم صاحب۔ کہتے یہ ہیں کہ کپڑے پر ناپاکی کے دھبے لگے ہوئے ہیں، میں نے کپڑے کو دھو لیا ہے لیکن وہ دھبے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں،
انہی دھبوں کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ نجاست اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح دھو لیں، یہاں تک کہ نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جائے۔ اب نجاست کے جب مکمل اثرات ختم ہو گئے ہیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ اس پر جو خون وغیرہ کے دھبے لگے ہوتے ہیں جو عام طور پر بہت جلدی نہیں چھوٹتے، بہت کوششوں کے باوجود بھی کوئی دھبا یا پھر اس کا نارمل معمولی سا نشان باقی ہے تو آپ اس میں پریشان نہ ہو، آپ اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ کپڑا آپ کے حق میں پاک ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جو بھی نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ مرر ڈیزائن کے کپڑے پہننے سے نماز ہوتی ہے؟ جی نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو مرر ڈیزائن کے کپڑے ہیں یہ عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کے لیے اس کا پہننا مناسب نہیں ہے۔ عورتیں اگر ایسے کپڑے پہنیں گی جو کہ بہت زیادہ جھلمل کرنے والے ہیں، چمکدار ہیں، جو مردوں کو اپنی طرف کشش کرنے والے ہیں، کھینچنے والے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں نکلے، سڑکوں اور گلیوں میں نکلے۔ اگر وہ گھروں میں پہننا چاہتی ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، اور اگر باہر پہن کر نکلنا چاہتی ہے تو پھر شرعی پردے کے ساتھ ایسے کپڑے پہن سکتی ہے۔ یوٹیوب کنگ ان کا سوال یہ ہے، لیکن مولانا ہم کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے نچوڑے تھے یا نہیں، اور اس کے بعد ہم نے اسی کو واشنگ مشین میں دھو دیے ہیں۔ دیکھیے، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ناپاک اور پاک ان دونوں کپڑوں کو مکس کر کے واشنگ مشین میں دھونا چاہتے ہیں تو پہلے جو ناپاک کپڑے ہیں ان پر جو گندگی اور ناپاکی ہے اس کو باہر ہی اچھی طرح صاف کر لیں۔ جب اچھی طرح اس نجاست کو آپ نے صاف کر دیا ہے، اس کو نچوڑ دیا ہے، تو اب وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اب وہ کپڑے اور بالکل پاک کپڑے ان دونوں کو مکس کر ایک ہی واشنگ مشین میں آپ دھو سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو نچوڑنے کے بارے میں یقین نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جب آپ نے نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا ہے، دونوں صورتوں میں کپڑے اٹھا کر آپ نے واشنگ مشین میں ڈال دیے ہیں، تو واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو کپڑے دھونا ہے۔ ہر مرتبہ اوپر سے پانی آئے گا، اندر کپڑے دھلے جائیں گے، اور پھر نیچے سے پانی باہر نکل جائے گا، اور تینوں مرتبہ میں کپڑے سوکھ جائیں گے تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر یاد نہ آ رہا ہو کہ کپڑے نچوڑے تھے یا نہیں نچوڑے تھے، اس کے بعد واشنگ مشین میں بھی کپڑے دھوتے وقت کیا حکم ہے؟ جی وہی چیز ہے، جب آپ نے باہر سے ان ناپاک کپڑوں کو دھویا ہے یا نہیں دھویا ہے، یا پھر دھویا ہے تو نہیں نچوڑا ہے یا نچوڑا ہے، اس کے بارے میں جب آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں جب آپ نے واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے اور واشنگ مشین میں 3 مرتبہ یہ پروسیس کر لیا ہے تو آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، خامخواہ آپ پریشان نہ ہو۔ ولید احمد ان کا سوال یہ، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ناپاک پانی کسی پاک پانی میں گر جائے تو کیا پاک پانی بھی ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل، اگر وہ پاک پانی کسی چھوٹے برتن میں ہے، کسی چھوٹی ٹانکی وغیرہ میں ہے، اور وہاں پر کوئی نجاست اور نجس پانی گر جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو چھوٹا اور کم پانی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس پورے پانی کو آپ باہر نکال کر پھینک دیں، اس کے بعد میں جو پانی آپ بھرو گے وہ پاک رہے گا۔ کپڑوں کو 3 بار دھونا لازم ہے، جب ایک مرتبہ کپڑا دھو کر ہاتھ سے نہیں دھویا ہے تو کیا ہاتھ سے دھونا لازم ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ البتہ ہر کپڑے کو 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کپڑے پر اگر ایسی نجاست لگی ہے جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے تو ایسے کپڑوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ہے، اور اگر ایسی نجاست اور ناپاکی لگی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے تو اس صورت میں 3 مرتبہ دھونے کی قید نہیں ہے، 1 مرتبہ یا جتنی مرتبہ میں بھی وہ نجاست خارج ہو جائے اس وقت تک آپ کو اسے دھونا ہے۔ اسی طرح ولی صاحب کا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب میں پیشاب کر کے آیا تھا اور اسی طرح گندے ہاتھ سے میں نے آئل میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو کیا آئل ناپاک ہو جائے گا؟
استنجا سے فارغ ہونے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، صابن سے یا کسی کیمیکل سے یا پھر مٹی وغیرہ سے رگڑ کر آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد میں کوئی دوسرا کام کریں۔ لیکن اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو نہیں دھویا، ویسے ہی آئل میں اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے، تو دیکھنا ہوگا اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست اور ناپاکی تھی تو وہ تیل ناپاک ہوا۔ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں تھی بلکہ آپ کے ہاتھ پاک تھے، آپ نے واش روم سے ہی انہیں دھو لیا تھا، تو پھر اس صورت میں آپ کا جو آئل ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے مونی خان نے۔ سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھلایا تو اس صورت میں آپ کے لیے لازم ہے کہ 10 مسکینوں اور 10 فقیر اور غریبوں کو صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر کی جو رقم ہوا کرتی ہے اتنی رقم یا پھر 1.25 کلو گیہوں ہر ایک فقیر کو، ہر ایک مسکین کو دے دیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس صورت میں 10 فقیروں اور 10 غریبوں کو آپ کپڑا پہنا دیں، اور اگر یہ بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو پھر 3 دن مسلسل آپ کو روزے رکھنا ہے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، شمس لقب لگانا کیسا ہے جیسا کہ شمس طاہر؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں۔ جس لقب لگانے میں اپنے نسب کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی ہے، صاف صاف الفاظ ہیں، صاف صاف باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور جو لقب لگایا گیا ہے اس کے معنی بھی بہتر ہے، تو اس صورت میں ایسے لقب لگانے کی گنجائش ہے، شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتی ہیں ناہید غزالان۔ سوال ان کا یہ کہ مفتی صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ دعا کرتے رہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم خدمت انجام دیتے رہیں، اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے۔ کہتی یہ ہے کہ کیا مرا ہوا کبوتر اگر اس میں نیمبو، مرچی، ہلدی وغیرہ لگا کر آنگن میں پھینک دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بالکل بکواس چیز ہے، بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مرا ہوا کبوتر ہے تو آپ اسے دفن کر دیں، نہ یہ کہ اس کے اندر نیمبو مرچی ڈال کر روڈ پر پھینک دے، اس صورت میں اس جانور کی توہین ہوتی ہے۔ ایسے پرندے یا کسی بھی جانور کو روڈ پر اسی طرح مرنے کے بعد پھینک دینا درست نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی محفوظ مقام پر ڈال دے، گڈھا کھود کر انہیں دفن کر دے۔ اگلا سوال کرتی ہیں کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ جی دیکھیے، ناپاک کپڑے اگر آپ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ دھونے کی پروسیس ہونی چاہیے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہو اور اوپر سے پانی آن کر دیتے ہو اور اندر کپڑے اچھی طرح دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، تو آپ نیچے سے پانی لے آؤٹ سے نکال دیں۔ پھر دوسری مرتبہ میں یہی پروسیس کریں، اور جب پانی نیچے سے نکلتا ہے تو اندر کے اندر ہی سکھا لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی واشنگ مشین میں کپڑے اندر کے اندر نہیں سکھا لیے جاتے ہیں تو آپ انہیں باہر نکالیں، اچھی طرح نچوڑ دیں، اور نچوڑنے کے بعد ڈال کر دوبارہ اور تیسری مرتبہ میں بھی یہی پروسیس کریں، انشاءاللہ آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ محمد سلیم کا سوال ہے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ٹوٹی سے پانی ڈائریکٹ آ رہا ہو، اگر ڈائریکٹ ٹوٹی سے پانی آ رہا ہو اور نیچے آپ نے کپڑے رکھ دیے ہیں تو پانی اس قدر ان کپڑوں کے اوپر گرتا رہے اور بہتا رہے کہ ان پر کی نجاست اور ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے کپڑے بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اس میں 3 مرتبہ دھونے کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح نچوڑنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ سید اذان علین کا سوال یہ ہے کہ کیا ناپاک کپڑوں کو پاک پانی میں پوری طرح ڈبا کے تھوڑا پاک پانی بہا دیا جائے تو ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے، یا پھر 3 بار دھو کے 3 بار نچوڑنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے آپ نے کسی چیز میں، کسی بالٹی میں ان کپڑوں کو ڈبائے رکھا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی بہا دیا، تو اگر وہ کپڑے نجس تھے، ناپاک تھے اور ان کے اوپر گندگی لگی تھی تو یہ صورت میں آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوئے، بلکہ انہیں 3 مرتبہ دھونا ہوگا اور 3 مرتبہ نچوڑنا ہوگا۔
لیکن اگر کسی جاری پانی میں آپ کپڑے دھو رہے ہیں، اوپر سے پانی آ رہا ہے، یا پھر کسی جاری نہر کے اندر آپ کپڑا دھو رہے ہیں، یا پھر کہیں جھرنے کے اوپر آپ کپڑا دھو رہے ہیں، پانی لگاتار آپ کے کپڑوں پر گر رہا ہے، تو اس صورت میں 3 مرتبہ دھونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس آپ کے کپڑے جس وقت پاک ہو جائیں گے، اس پر کی نجاست ختم ہو جائیں گی، تو پھر آپ انہیں وہاں سے اٹھا لیں۔ ریاض لاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ناپاک کوئی چیز کھا لی تو 3 بار بس کلی کر دینے سے پاک ہو جائے گا؟ جی، پہلے تو احتیاط سے کام آپ لیں، کسی ناپاک چیز کو اپنے حلق میں نہ ڈالیں، اسی طرح کوئی گندی چیز ہے اس کو منہ کے اندر اٹھا کر نہ ڈالیں، پہلے تحقیق کر لیں۔ بہرحال اگر کسی وقت غلطی سے کوئی ایسا کھانا جو ناپاک ہو، نجس ہو، یا پھر حرام کمائی کا ہو اور اس نے آپ کو اپنے منہ میں ڈال لیا ہے، تو اس صورت میں نکال تو نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد توبہ استغفار آپ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ کے لیے احتیاط سے کام لینا ہے۔ البتہ جو منہ کے اندر نجاست اور گندگی لگی ہے، اس وقت آپ صرف کلی کر دیتے ہیں، تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت زیادہ برش کر کے اور حلق تک انگلی ڈال کر قے کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی ناپاک پانی آپ نے پی لیا ہے، تو ناپاک پانی پی لینے کی وجہ سے صرف کلی 1 مرتبہ آپ نے کر دیا، تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا، البتہ آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ناپاک پانی پینے کی وجہ سے جو ناک سے پانی بہتا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا، بعد میں ہم تھوک رہے ہیں وہ بھی ناپاک ہوگا؟ جی نہیں، یہ تمام چیزیں ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی ناپاک کھانا آپ نے کھا لیا ہے، اس کی جو ڈکار آتی ہے یا ڈکار آتے ہوئے جو کچھ ذرات منہ کے اندر آ جاتے ہیں واپس، تو یہ بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، جب منہ بھر کر کے قے ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے۔ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔